دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فتوح کرنے کو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا۔ جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی، حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھا دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ میں خوب جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 2 نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک کو آنکھ دیکھے گی گویا سفید پانی ہے، دوسری کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا آگ بھڑک رہی ہے۔ پس تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں بند کرے، پھر سر نیچا کرے، پس اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال کی آنکھ پر جھلی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایماندار پڑھ لے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جھونک دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا کہ وہ برسنے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو کھیتی جم اٹھے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ غرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقتاً میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ ایک طویل حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس دجال کو پائے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اس کی برکت سے دجال کی شرارت سے بچا رہے گا۔ پھر تیزی کے ساتھ دائیں بائیں فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا قیام کتنی دیر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں وہ کس قدر تیزی سے پھرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا، آسمان سے بارش ہوگی۔ زمین کو حکم کرے گا، وہ غلہ اگائے گا۔ ان کے مویشی جائیں گے تو ان کو کوہان اونچی ہوگی، تھن مکمل بھرے ہوں گے، کوہلے اٹھے ہوں گے، یعنی چراگاہ سے خوب پیٹ بھر کے واپس آئیں گے۔ پھر ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوگا، وہ قحط زدہ رہ جائیں گے، ان کے پاس مال نہیں ہوں گے، وہ ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا، اپنے خزانے نکال دیں، تو اس کے خزانے شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ سب باتیں بطور آزمائش اس سے ظاہر ہوں گی۔ اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہوا شام اصفہان پہنچے گا۔ وہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا، مگر وہاں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوگا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کہ دجال نہ جائے، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور ان کی ہر راہ پر فرشتے قطار باندھے ان کا پہرا دیتے ہوں گے۔ پھر وہ
باہر کھلی زمین پر اترے گا تو مدینہ میں بار زلزلہ آئے گا اور اس سے کافر اور منافق باہر نکل جائیں گے اور وہ دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ دجال مدینہ کے قریب پاس پہاڑی راہ میں اترے گا، ایک آدمی جو سب سے بہتر آدمی ہوگا اس کی طرح نکلے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا تم دیکھو تو اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پس وہ اسے قتل کرے گا پھر وہ زندہ کرے گا تو وہ نیک آدمی کہے گا اللہ کی قسم آج سے زیادہ میں تیرے دجال ہونے کے بارے میں زیادہ یقین نہیں رکھتا، یعنی تو پکا دجال ہے۔ پھر دجال دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا مگر اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد دجال اپنے لشکر سمیت فلسطین کی طرف چلا جائے گا جہاں آخر کار لوط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا۔